ہم ایمان لا کر کے اپنی زندگی میں کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں عبادت سمجھ کر کے، ثواب کی نیت سے، کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کو کرنے کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، مہینہ چل رہا ہے عربی تاریخ کے اعتبار سے شعبان کا۔ اس مہینے کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھ لیتے ہیں۔ عام بات ہوگی تو عام تمام زندگی کے حالات کو محمد رسول اللہ کو اٹھایا جائے گا۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا ملتی ہے؟ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس عبادت کا سب سے زیادہ نفلی اہتمام کیا کرتے تھے وہ کیا ہے؟ کون بتائے؟ روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر فرائض کی ادائیگی کے بعد نفلی جس عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم نے کتنا اہتمام کیا ہے؟ میں خود اس میں شامل ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر روزہ رکھا، لیکن کوئی تاریخ متعین کی کہ 1 تاریخ کو رکھا، 2 تاریخ کو رکھا، 3 کو رکھا، 5 کو رکھا، 10 کو رکھا، 15 کو رکھا، 14 کو رکھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ نبی نے تاریخ کو متعین کر کے رکھا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر روزے رکھے اللہ کے رسول نے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس قدر روزہ رکھتے، حالانکہ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ روزہ نہیں چھوڑتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے، پھر اتنی اس حساب سے چھوڑ دیتے کہ ہم کو کہنا پڑتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ نہیں رکھتے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا سوائے 1 مہینے کے مکمل روزے رکھتی، وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا۔ اس کے بعد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جس مہینے میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول نے روزے رکھے، وہ مہینہ کون سا ہے؟ شعبان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بیان کرتی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وَكَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَصُومَهُ فِي شَعْبَانَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا کہ وہ اس مہینے میں زیادہ روزے رکھے، زیادہ روزے رکھے، اور دیگر مہینوں میں نفلی روزے کے اعتبار سے۔ اور ثم يصله برمضان، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مکمل روزے رکھتے۔ حدیث کلیئر ہے۔ پہلی روایت جو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ کیا ہے؟ متفق علیہ روایت۔ اس کے بعد ابو داؤد کی صحیح روایت، ایک جامع ترمذی کی روایت میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں اکثر روزے رکھتے ہوں، نفلی روزے۔ ہمارے اوپر جو روزے فرض ہیں وہ کس مہینے کے؟ رمضان۔ اس کے علاوہ جتنے دیگر مہینوں میں ہم روزے رکھیں گے وہ تمام روزے کون سے ہوں گے؟ نفلی روزے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے اندر ہمیں جو عمل ملتا ہے نفلی عبادت کے تعلق سے وہ ہے روزے کا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ سنن نسائی کی ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں جتنا روزہ رکھتے ہیں میں نے اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر لوگ نفلی روزہ رکھنے سے غفلت برتتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان میں، اس لیے کہ وہ پہلے رکھتے چلے آئے، اب سوچتے ہیں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جسم کو ایکٹیو کرنے کے لیے، انرجی بچانے کے لیے رمضان کے روزے رکھنا ہے، اس مہینے میں روزہ ترک کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے، غفلت برتتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَكَانَ شَهْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ترفع فیہ الاعمال الی اللہ تعالی، جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی یہاں لوگوں کے اعمال کو جمع کیا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، نبی بیان کرتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے کہ میرے جب اعمال اللہ رب العالمین تک پہنچائے جائیں اس حال میں میں کیا ہوں؟ روزے کی حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عمل احادیث کی روشنی ملتا ہے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اس کی حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ ہم نے جو 15ویں شعبان کا آج تاریخ کیا ہے؟ شعبان کی 15 ہے، ہم نے جو روزہ رکھا ہوا ہے اس کی حدیث کہاں ہے؟
ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے جو روزہ رکھا ہوا ہے اس امید سے کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ راضی ہوگا اور ہمیں جنت دے دے گا، سب کی یہی سوچ۔ اب یہ بتائیے ہمیں اس 15ویں شعبان کے تعلق سے دلیل کہاں ملتی ہے کہ اس کو روزہ رکھنا ہے؟ وہ تو اکثر روزہ رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے 1 نہیں رکھا، 2 نہیں رکھے، 3 کو نہیں رکھا، 4 5 6 7 نہیں ملتا۔ ہم نے جو باپ دادا کی رسم و رواج چلی آ رہی 15 شعبان کا باپ دادا رکھتے تھے وہیں سے سیکھا، ہم نے بھی رکھ لیا، ثواب ملے گا؟ بھوکا رہ کر کے بھی ہم کو کوئی ثواب نہیں، اس لیے کہ ہم نے رسول کی مخالفت کی ہے، اس لیے کہ ہم نے رسول کے طریقے کو نہیں اپنایا ہے۔ میں کھا پی کر کے اللہ کی نظر میں اچھا ہوں، بہت سارے لوگ بھوکا رہ کر کے اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے رسول کی مخالفت کی، میں نے رسول کی مخالفت نہیں کی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ کتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہے؟ بہت سے لوگ ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے۔ کچھ لوگ تو شرم کی وجہ سے نہیں اٹھائیں گے، لیکن سچائی یہ ہے بہت سے لوگوں نے روزہ رکھا ہے، اور روزہ رکھنے کے دلائل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں کہیں نظر نہیں آتا کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا ہے۔ جو لوگ رسول کی مخالفت کریں ثواب سمجھ کر کے، وہ ثواب نہیں پائیں گے، وہ بہت بڑا عذاب پائیں گے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ نفلی روزے کا اہتمام کیجئے۔ عربی تاریخ کے اعتبار سے ہر مہینے کی 13 14 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھیں۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، نبی کا فرمان موجود ہے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ہر سوموار اور جمعرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، آپ روزہ رکھیے۔ لیکن میں آپ کو منع کر رہا ہوں، صرف خاص 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کی کوئی دلیل محمد رسول اللہ کی موجود نہیں ہے، اس لیے آپ نہ رکھیں۔ لیکن بہت سے لوگوں نے رکھا ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جو عمل کیا ہے وہ باپ دادا کی رسم و رواج ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل مل جائے، میں ممبر رسول پر کھڑا ہوں، آپ کی طرح ایک انسان ہوں، کچھ علم کی ذاتی ہے، علم کی بنیاد پر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل مل جائے اس تاریخ کی مناسبت سے کہ اس کو روزہ رکھنا ہے، لائیے ہم اسی ممبر رسول سے انشاءاللہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو لوگ روزہ رکھے ہیں ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے، آیا یہ روزہ جو ہم نے رکھا ہے نبی کے طریقے سے ثابت ہے نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر غلط کھانا کھاؤ آرام سے، اللہ آپ کو ضرور انشاءاللہ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اگر آپ نے رسول کی اطاعت کی ہے، آپ روزہ رکھیں گے، رسول کی مخالفت کی ہے، آپ جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ سوچنے کی بات ہے۔ اسی اعتبار سے اس مہینے کی اندر جو کچھ اور کیا جاتا ہے عبادات کے نام پر، وہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا اس حدیث کو کہ اللہ رب العالمین سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے لوگوں، حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی بیمار جس کو عافیت دی جائے، اور اسی طریقے سے اور اعلان کی جاتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ حدیث جامع ترمذی کے یہ حدیث موجود ہے، علامہ البانی کی ایک کتاب ہے ضعیف الجامع، اس کے اندر حدیث کو موجود اس کو رکھا گیا، اور وہ خود کہتے ہیں یہ حدیث کیا ہے، بالکل من گھڑت ہے، موضوع روایت ہے، اس کا محمد رسول اللہ کے فرمان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک دوسری روایت بیان کی جاتی ہے جامع ترمذی کی اور ابن ماجہ کی روایت۔ وہ روایت کیا ہے؟ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، اللہ رب العالمین آسمان نے دنیا پر تشریف لاتا ہے، اس دن اللہ رب العالمین اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے جتنا قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ امام بخاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے، دیگر اور ائمہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ آج ہم عبادت کریں ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کر کے، کیا صحیح حدیثیں موجود نہیں ہیں؟ عبادت کرنے کے لیے صحیح احادیث، صحیح فرامین ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر ہم نے اعلان کیا ہے 5 وقت نماز کے لیے، کون نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت؟ بولو، ہم کیا سمجھتے ہیں ایک دن کی رات پر جا کر کے عبادت کر لو جنت میں چلے آئیں گے؟ اتنا آسان ہے؟
یہ سوچنے کی بات ہے۔ اسی اعتبار سے اور کیا کہا جاتا ہے، جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس آرام فرما رہے ہیں، اما عائشہ کے پاس، ایک دم اچانک چھوڑ کر کے چلے گئے۔ بیوی نے پیچھے سے پیچھا کیا، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ صحیح مسلم کی روایت 974 نمبر کی۔ پیچھا کیا، دیکھتی ہیں کہ وہ جنت البقیع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اما عائشہ ان سے پہلے پلٹ کر کے آ گئی۔ اللہ کے رسول کو احساس ہو گیا انہوں نے میرا پیچھا کیا تھا، پورا معاملہ طے ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا انہیں کہ جبرائیل امین آئے اور کہا اللہ رب العالمین نے اے نبی آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے استغفار کریں۔ تو بیان کرتی ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوں کے لیے، اہل بقیع کے لیے یا قبرستان کے اندر موجود لوگوں کے لیے کیسے استغفار کر سکتے ہیں؟ وہ روایت موجود، اللہ کے رسول نے کہا السلام علیک اہل الدیار من المسلمین من المؤمنین والمسلمین، اور کیا کہا وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ یہ روایت موجود ہے، لیکن اس روایت میں ڈنکے کی چوٹی اعلان کر رہا ہوں، کہیں سے کہیں تک 15 شعبان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج اس حدیث کو بھی سہارا بنا کر کے اسی مہینے کے اندر اسی رات میں مسلمان کیا سے کیا نہیں کر رہا ہے، قبرستان کا چکر لگا رہا ہے، قبرستان میں جا کر کے دعا کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، یہ ایک اہم سوال ہے کہ 15ویں شعبان میں جو اتنا اجاگر کیا گیا ہے، کرنا کیا چاہیے؟ کچھ نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہیں۔ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی حدیث میں اس رات کی کوئی اہمیت اور فضیلت ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت علامہ طبرانی کی ان کی کتاب میں ملتی ہے، اسی طریقے سے صحیح ابن حبان کے اندر وہ حدیث موجود، اسی طریقے سے علامہ البانی اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو لے کر کے آئے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پوری دنیا کی تمام مخلوقات پر نظر رحمت ڈالتا ہے، سب کو معاف فرماتا ہے، الا لمشرک او مشاہد، سوائے مشرک اور کینہ پرور کے، جو اپنے بھائی سے بغض رکھتا ہے، جو اپنے بھائی سے حسد رکھتا ہے۔ اس رات میں بھی جو ذکر حدیث ملتی ہے، اس حدیث کے اندر بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اس رات کو جاگ کر کے خوب عبادات کی جائیں یا اس طریقے سے چراغا کیا جائے، مسجدوں کو سجایا جائے، گھروں میں جھنڈے لگائے جائیں، نیا لباس پہنا جائے، اور کیا ہے ایک تہوار جیسی شکل دے کر کے مسلمانوں کے علاقے میں مشہور کیا جائے کہ مسلمان آج تہوار منا رہا ہے۔ کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اگر مان لیتے ہیں ہم اس کیا ہے رات کو اس حدیث کی روشنی میں بڑھاوا دیتے ہیں، پھر وہ متفق علیہ روایت کا کیا ہوگا؟ ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ہمارا رب آسمان دنیا پر ہر رات، اس میں کوئی مہینے کی قید نہیں ہے، کوئی دن کی قید نہیں ہے، صرف وقت کی قید ہے کہ ہر رات آخری رات کے حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور اعلان لگاتا ہے لوگوں من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ اور اللہ رب العالمین اعلان لگاتا ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا میں اسے معاف فرما دوں۔ من یسألنی فأوتیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا جسے عطا کروں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہر رات جب بھی ہماری آنکھ کھلے اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت مانگے، ہر رات اللہ رب العالمین سے جو کچھ ہمیں ضرورت ہے اس کا سوال اللہ رب العالمین سے کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں سب کچھ عطا کر دے گا۔ لیکن رسول کے طریقے سے ہٹ کر کے اللہ رب العالمین سے مانگیں گے ایک رات خاص کر کے، باقی پوری زندگی غائب ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک اور اسی طریقے سے روایت 2565 نمبر کی صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ تفتح ابواب السماء ابواب الجنہ، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کے دن۔ حدیث صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے 2565 نمبر کی، یعنی 2565 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود۔ جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے سوموار اور جمعرات کے دن، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، ہر ایک بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے،
لا یشرک باللہ شیئا، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء، مگر وہ شخص جو مشرک ہے اور جو اپنے بھائی سے دل کے اندر بغض اور کینہ رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا، 3 مرتبہ کہا جاتا ہے ان کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں، ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے، آج جو کچھ بھی 15 تاریخ کے اعتبار سے شعبان کے مسلمان کر رہے ہیں، اس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر میں یہ اعلان کرتا ہوں، ہم ایک رات نہیں زندگی کی ساری راتیں عبادت کرتے رہے، رسول کی مخالفت کر کے ہم کبھی بھی اپنی عبادت کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری کامیابی، ہماری فتح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اگرچہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں، رسول کی اطاعت کر کے زندگی گزاریں، اعمال میں تھوڑی سی کمی رہ جائے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا انشاءاللہ، لیکن اگر ہم مشرک ہیں، لیکن اگر ہم کینہ پرور ہیں، اپنے بھائی سے بغض رکھتے ہیں اور رات میں بیٹھ کر کے نہیں، ایک رات نہیں ہزاروں راتیں ہم اللہ رب العالمین کی بات کر لیں، اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مشرک ہیں، اس لیے کہ ہم کینہ پرور ہیں۔ اور آج دنیا کے لوگ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جو لوگ شب برات مناتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ کیا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والے ہمیں دیتے ہیں، وہ اپنے عقیدے میں خراب ہیں اور قبر والوں سے مانگتے ہیں اور قبر والوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ وفات پانے والے لوگ بھی اللہ رب العالمین کی روحوں کو ہمارے گھروں تک لوٹاتا ہے، ہماری ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ سب عقائد کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور جس کا عقیدہ خراب ہو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کلیئر دلائل ہے۔ اس کے باوجود ہم قرآن اور حدیث کا علم رکھنے کے بعد اگر اپنی اصلاح نہ کریں تو پھر قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیا حجت لے کر کے جائیں گے، کیا دلیل لے کر کے جائیں گے؟ نبی سے مقابلہ ہوگا، فرشتے بیچ میں حائل ہیں، اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد اپنے طریقے سے باپ دادا کے رسم و رواج کو اپنایا تھا، دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کر کے یہ ثواب کے طور پر کرتے تھے، یہ ثواب سمجھ کر کے کرتے تھے، اللہ کے رسول دھتکار دیں گے، فسوقن دوری ہو ایسے بدعتیوں کے لیے، دوری ہو ایسی خرافات پر عمل کرنے والوں کے لیے۔ اس وقت مسلمانوں ہم اپنا یہ چہرہ لے کر کے کہاں جائیں گے؟ اللہ کے رسول دھتکار دیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ آج ضرورت ہے دنیا کے اندر زندگی گزار رہے، اس دنیا میں زندگی میں سمجھوتا کیجئے، ہم مسلمان ہیں، آیا ہماری زندگی میں محمد رسول اللہ کی تعلیمات موجود ہیں یا نہیں؟ اگر ہے تو بیڑا پار ہے، نہیں ہے تو پھر کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی بھی عالم آپ کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یہ چیز سمجھنی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو گمراہ کر رکھا ہے ان کا دامن آج پکڑیے گا، قیامت کے روز کسی کا دامن پکڑیے گا، کوئی آپ کا دامن آپ کو پکڑنے نہیں دے گا، وہ خود اس پہ اللہم نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آپ کو کیا بچائے گا؟ میں آپ کو بیان کر کے کچھ سمجھا رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیے کہ امام صاحب کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ کسی بھی مسجد میں آپ جائیں، کسی بھی درس میں جائیں، کسی بھی تبلیغ میں جائیں، آپ وہاں آپ کو کچھ بتایا جا رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پوچھیں آیا یہ چیز جو ہمیں بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جس طریقے سے آپ دنیا کے معاملات میں دنیا کی سامان خریدنے جاتے ہیں، اپنے لوگوں سے، پاس پڑوس سے، محلے والوں سے پوچھتے ہیں یہ کام کی جو سامان ہے اس کو لے رہے ہیں، اس کی وارنٹی کیا ہے، اس کی گارنٹی کیا ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ کتنے دن چلے گا، یہ چلتا کیسا ہے؟ جس طریقے سے دنیا کے معاملے میں چھان بین کرتے ہیں، دین کے معاملے میں اس سے کہیں زیادہ ہم سب کو چھان بین کر کے اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے ہر حال میں ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تمام بدعت و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کا صحیح علم ہم سب کو سیکھنے، اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ راستے سے بھٹکے بھی اللہ رب العالمین کو صحیح راستے پر لیا۔ اے اللہ
جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں بھی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ ان سے دین کا کام لے، خرافات و بدعات سے ان سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرضی ادائیگی کے لیے اسباب کو آسان فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا کے اندر رہیں توحید پر خاتمہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، آمین۔